اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے اللہ نے لفظ نقصان استعمال نہیں کیا، لفظ خسارہ استعمال کیا۔ خسارہ ہمیشہ تجارت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے کر رہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اس بازار میں تجارت کے لیے بھی، تو تجارت کے لیے راس المال چاہیے، عربی میں سرمایہ چاہیے، فارسی میں سرمایہ کہتے ہیں، آپ اردو زبان میں کہتے ہیں اصل پونجی۔ تو وہ سرمایہ کیا ہے جس سے انسان تجارت کرے، دنیا کے اس بازار میں خرید و فروخت کرے؟ وہ سرمایہ انسان کی متاع حیات کی جان، زندگی، یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ وقت، یہ راس المال اور سرمایہ ہے۔ ان لمحوں کو انسان بیچے گا اور بدلے میں اس نے خریدنا ہے، تجارت کرنی۔ اور سورہ مبارکہ عصر بشر کو بتا رہی ہے کہ اس نے کیا خریدنا اور کیسے خریدنا اور کسے بیچنا ہے۔ اس نے جنس اور متاع جان کو، حیات کو، اپنی زندگی کو کسے بیچے؟ مشتری کون ہے؟ کسی ایسے فرد کو بیچتے کہ جو اس متاع گران بہا کے ایک لمحے کی قیمت نہ دے پائے۔ یہ زندگی، یہ وقت کہ جو قیمتی ترین ساعتیں، یہ لمحات کہ ایک لمحہ اگر گزر گیا اس پل پہ ہمارا انتظار، ہماری حکومت ختم ہو گئی، ہمارا اختیار ختم ہو گیا، وہ لمحہ ہمارا مر چکا ہے، وہ ہماری زندگی سے نکل چکا، اس لمحے کی موت ہو چکی، جیسا کہ کلمات کسار میں سے 74 نمبر جملے میں امیر المومنین نے فرمایا۔ اسے بیچے یہ متاع جان، سب سے بہترین خریدار اگر کوئی ہو سکتا ہے اس متاع حیات کا تو وہ ذات پروردگار، جو کم ترین شے کو بھی اور ناقص ترین جنس کو بھی خریدنے کے لیے آمادہ ہے۔ اعلان کر رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی لے کے آئے گا میں اسے خریدوں گا۔ اور سب سے بھاری قیمت دینے والا بھی خود اللہ ہے، 70 گنا یا 700 گنا زیادہ دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ بالی سے مثال دی، ایک بالی سے، ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی پہلے ناقص ترین اور کم ترین، معمولی ترین حقیقت کو، شے کو خریدے گا اور اس کی بھاری ترین قیمت ادا کرے گا۔ کم از کم انسان کیا خریدے؟ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں، اے انسان، تمہاری جان کی قیمت کم از کم جنت ہے، کم از کم، اس سے کم پہ اپنی جان اور اپنی حیات کو نہ بیچنا۔ دیوی نہج البلاغہ میں البتہ وہ علی جو بشر سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس علی نے اپنی جان بہت مہنگی بیچی، بہت مہنگی بیچی، اور اللہ نے اس بے نامے کو خود قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے اپنی جان، متاع حیات، اپنی زندگی، اپنا نفس خدا کو بیچ دیا اور کیا خریدا؟ ابتغاء مرضات اللہ، بدلے میں اللہ کی مشیت خرید لی۔ کتنی بھاری قیمت وصول کی علی ابن ابی طالب نے۔ تاریخ انسانی میں واحد تاجر علی ہے کہ اس کائنات کے تمام تاجر جاگ کر ایسی تجارت نہ کر سکیں جو علی نے سو کر تجارت فرمائی۔ کہ شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچا، یہ متاع، یہ زندگی، یہ حیات، اپنی جان اور نفس خدا کو بیچ کر اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کو خرید لیا۔ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا تو اب نفس علی کے پاس نہیں ہے، اب علی کے پاس مستعار ہے۔ در حقیقت جب علی نے نفس بیچا تو جسے بیچا نفس علی اب وہاں ہے، یعنی کس کے پاس؟ یعنی خدا کے پاس۔ نفس علی خدا کے پاس ہے اور رضائے خدا وہ جس نے خریدی ہے، کون؟ علی۔ نفس علی خدا کے پاس۔ اب اگر کسی کو تاریخ میں بڑا شوق ہے کہ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرے، حدیث کی کتابیں ٹٹولے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرے کہ علی نے فلاں کی بیعت کی، علی نے فلاں کی بیعت کی، اگر کسی کو علی سے بیعت دلوانے کا اور علی سے بیعت لینے کا اتنا شوق ہے
تو وہ خدا کے پاس چلا جائے، اس لیے کہ نفس علی خدا کے پاس ہے. اور اگر کسی کو تاریخ اسلام میں رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا علی کے پاس ہے. اب اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو ہم مان لیں گے کہ یہ رضی اللہ ہے، اور اگر سر علی کے دروازے پر نہ جھکا اور وہ علی کے مقابلے میں آ گیا، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. یہ علی ہے، یا علی. مہنگی ترین تجارت تاریخ انسانی میں علی ابن ابی طالب نے کی. اس درجہ فنا فی الذات توحید ہے. ابھی آپ اگر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نجف اشرف، مولے متقیان کا جو گنبد ہے زری کے بالائی سمت آپ کے سرہانے، اور آپ دیکھیں گے گنبد کی طرف تو ایک شعر لکھا ہوا ہے. سالہ سال سے یہ شعر تحریر ہے. مجتہدین، مراجع، علماء، فقہاء، بزرگان کی نظارت میں ایک لفظ بھی اگر حرم کے اندر لکھا جاتا ہے، بالخصوص روزے میں گنبد پر زری کے اوپر، تو ان کی نظارت میں کیا لکھا ہے؟ لو لم یکن. یہ علی مشیت الہیہ کا حامل، رضا پروردگار کا حامل. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر اللہ نے صلب آدم میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی بھی پروردگار فرشتوں سے یہ نہ فرماتا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. آدم کے سجدے کا راز ایک علی ہے، ایک فرزند علی حسین ابن علی. جہاں پر میں نے روایات میں پڑھا ہے سید مہدی بحر العلوم جیسی شخصیت، اور مقتل ابو مخنف میں دیکھیے، اس طرح سے اللحوف میں، منہاج الدنو میں، بہار جلد عاشر میں سب نے لکھا ہے پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور کوئی ایک ملک آسمانوں پر نہ بچا. سب کو خدا نے روز عاشور اتارا کہ اب آؤ جو مجھے کہہ رہے تھے یسفک الدماء، یہ انسان خون بہائے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، اور میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جس طرح سے علی حامل مرضات خدا ہیں، اس طرح سے حسین ابن علی حامل مرضات خدا ہیں. روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی آئے امام حسین کی بارگاہ میں، اور کیا کہا؟ آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ یہ کربلا ہے، یہ عاشورہ ہے، یہ حسین ابن علی اس عاشورہ کی ہیرو. اور نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ صرف علی نہیں، نہ دروازہ کھلا ہے. یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں. عالم دین تشریف فرمائے، ان کی بھی مقاتل پر نگاہ ہوگی. 56 بڑی کتابیں ہمارے پاس مقتل کی، جن میں سے مرکزی ترین اللحوف ہے سید ابن طاؤس کی، ابی مخنف ہے، منہاج الدنو ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے شیخ عباس قمی کی. سب نے یہ لکھا ہے. جب ہور آئے امام حسین سے معافی طلب کی، امام حسین فرماتے آپ لائے کی معافی نہیں، اور اگر معاف کرنا ہے تو کہہ دے کہ جائیں معاف کیا. نہ، تمام مورخین نے، مقتل نگاروں نے، سیرت نویسوں نے، تاریخ نویسوں نے یہ جملہ لکھا. جیسی ہور نے امام حسین کی بارگاہ میں کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا جا اے ہور، اللہ نے تجھے معاف کیا. اللہم صلی علی محمد. صرف علی نے اپنی جان نہیں بیچی، حسین نے اپنی جان اسی طرح سے خدا کو بیچی ہے. اور صرف حسین نے اپنی جان نہیں بیچی، ان 72 نے بھی اپنی جانیں حسین کے ہاتھ پر خدا کو بیچی ہیں. یہ بڑھیں گے ان کرداروں کی طرف، اور امام زمانہ اور امام حسین کے اصحاب میں جو ہم آہنگی ہے، اوصاف میں، صفات میں، کمالات میں، جن اصولوں کی بنیاد پر سید الشہداء نے ان 72 کو منتخب کیا، وہ اصول بیان ہوں گے ان باقی 3 دنوں میں، تاکہ پھر امام زمانہ کے انتخاب کا معیار بھی ہمارے لیے واضح ہو سکے، روشن ہو سکے. لیکن آج رک کر ابتدائی مرحلے میں والعصر، قسم ان موارد کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں. تو پروردگار نے لفظ خسارہ استعمال کیا، یعنی دنیا کے اس بازار میں اللہ نے متاع حیات بشر کو دے کے بھیجی، اور اس متاع کو اس نے خرچ کرنا، اس زندگی کو
اس عمر کو، یہ ایک ایک لمحہ اور اس سرعت سے گزر رہا ہے جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا کہ قافلہ عمر چے قدر سری می گزرت، کتنا تیز گزر رہا ہے. مجھے قمر جلالوی مرحوم کا شعر یاد آتا ہے. اب شاید مجھے پہلا مصرع تھوڑا سا بھول رہا ہے، اگر کوئی اصلاح کر دے تو میرے لیے اور آسانی اور بہتری ہو جائے گی، لیکن مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں. کم سے کم دوسرا مصرع مجھے پوری طرح سے یاد ہوگا. پہلے میں کہیں شاید وہ کہتے ہیں کہ پیری سے تو خم نہیں ہے میری کمر میں، یا پیری سے تو میری کمر میں خم نہیں ہے، یعنی بڑھاپے کے باعث خم نہیں ہے اس کمر میں. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے کیا کہا؟ پیری سے خم نہیں ہے میری کمر میں، کیوں خم ہے پھر؟ چھپ چھپ کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. میں نے کئی بزرگان سے پوچھا اپنی زندگی بتائیں، کا کیا بتائیں؟ کل گلیوں میں کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج داڑھی سفید ہو گئی. اس سرعت سے یہ زندگی گزر رہی ہے، تلف ہو رہی ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ وہاں کی نہ ختم ہونے والی صدیاں ہیں. یہاں کے لمحے وہاں کی صدیوں کا تعین کریں گے. میں نے عرض کیا ان لمحات میں انسان دو طرح کے سفر طے کر رہا ہے، ایک سین سے ایک سواد سے. یا انسان سیر نزولی کر رہا ہے یا سیر صعودی کر رہا ہے سواد سے، یا پستیوں کی طرف جا رہے مسلسل یا بلندی کی طرف جا رہے. کوئی بھی انسان ایک لمحے کے لیے بھی ایک جگہ پر راکد نہیں ہے، جامد نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے. یا بلندی کی طرف جا رہے مسلسل یا پستی کی طرف جا رہے. جیسا امام صادق نے بھی بیان کیا اصول کافی میں، ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے حدیث بیان کی. امام فرماتے کہ ان اللہ خلق الملائکہ، فرشتے ہیں پروردگار نے ان کو اسی حالت میں خلق کیا اور قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے، اور بعد از قیامت بھی. فرشتوں میں کہیں تغیر ممکن نہیں ہے. جو مطلوبہ کمال ان فرشتوں کے لیے درکار تھا اللہ نے وہ کمال دے کے بھیجا ہے. اور جتنے بھی حیوانات ہیں ایسا نہیں کہ وہ بعد میں یہ مراحل طے کریں گے، نہ، اسی حالت میں حق تعالیٰ نے بالفعل ان کو اس کیفیت میں خلق کیا. لیکن انسانوں سے متعلق امام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ خلق الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. وَرَكَّبَ فِيهَا الْعَقْلِ، ان کے اندر اللہ نے خالصتاً عقل کو رکھا. ثُمَّ خَلَقَ الْبَهَائِمَ، پھر اللہ نے حیوانات اور درندوں کو پیدا کیا. وَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، ان کے اندر خواہشوں کو رکھا. ثُمَّ خَلَقَ بَنِي آدم، پھر پروردگار نے انسانوں کو خلق کیا. وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، ان کے اندر اللہ نے عقل کو بھی رکھ دیا، خواہشات کو بھی رکھ دیا. وہ چیز جو فرشتوں کے اندر رکھی تھی اور وہ چیز جو حیوانوں کے اندر رکھی تھی. اور پھر امام نے قانون دیا، امام صادق نے فرمایا من غلب عقلہ علی شہوتہ وهو اعلی من الملائکہ، جو انسان اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب کر دے یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا. فرشتہ کسی نہ کسی مقام پر رکتا ہے، انسان کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے. تمام فرشتوں کا رئیس اور سردار سید الملائکہ جبرائیل اپنی تمام تر لطافت روح کے باوجود، جبرائیل کے پاس جسم نہیں ہے، روح ہے، روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے، روح پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن بیت المعمور اور چوتھے آسمان پر پہنچ کر جبرائیل رک گئے، جو سراپا روح ہے، روح الامین ہے. تو پیغمبر نے فرمایا آؤ اوپر آؤ، کیوں رکے ہو؟ عرض کیا لو دنوت انبلۃ لاترکت، اگر ایک پورا برابر یہاں سے آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں. یہ فرشتے کی حد انتہا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا. اور یہ انسان ہے جہاں پر فرشتے کی آخری آتا ہے، اس کا سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اور کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ فہم انسان کے لیے ممکن نہیں. دنا فتدل فکان قاب قوسین. اللہ کا علم غیر یقینی نہیں ہے تو پروردگار حتمی بات کر دے اور کہہ دے کہ اتنا فاصلہ رہ گیا. یہ کیوں خدا فرما رہا ہے دنا فتدل، قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، دو کمانے. پھر پروردگار اس طرح تردد کا جو مفہوم آ رہا ہے او ادنا، یا اس سے بھی کم. پروردگار واضح اور ٹھوس اور حتمی بات کر سکتا ہے، اللہ کا علم حتمی ہے. پھر پروردگار ایسی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ تدریجی گفتگو، یہ انسان کا شیوا ہے. تو پروردگار پہلے مرحلے میں کہہ دے کہ حبیب اپنے محبوب کے اتنا قریب چلا گیا. یہ جو پروردگار درجہ بندی کر رہے دنا فتدل فکان قاب قوسین، اور پھر کا او ادنا، دو کمانے، قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا، دو کمانے یا اس سے بھی کم. تو اگر پروردگار اس مرحلے کو
دفعتن بیان کر دے تو شاید ذہن بشر غفلت کا شکار ہو جائے. تو مطلب اتنا بڑا تھا کہ اس مطلب کو غفلت سے بچانے کے لیے پروردگار نے جرعہ بجرعہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس حقیقت کو انسان کو پلایا. ایک گھونٹ کر کے پلایا تاکہ سمجھ جائے انسان کی اس کی بلندی کی انتہا کہاں. نہ انسان کی بلندی کی انتہا ممکن ہے، نہ اس کی پستی کی انتہا ممکن ہے. کہاں تک جا سکتا ہے؟ من غلب شہوتہ علی عقلہ، جو خواہشوں کو عقل پر غالب کر دے. ہوا ادنا من البہائم، وہ ان درندوں سے، سانپ، بچھو، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر عمر ابن سعد بن جاتا ہے، ہرملہ بن جاتا ہے، شبس بن ربعی بن جاتا ہے، عمرو بن حجاج بن جاتا ہے، قیس بن اشعث بن قیس بن جاتا ہے، حسین بن نمیر بن جاتا ہے، شمر ابن ذلجوشن بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ پہلے مرحلے میں تو شمر پیدا نہیں ہوا تھا. یہ شمر تو جنگ صفین میں علی کی ہمرکاب لڑ رہا تھا امیر شام کے خلاف. جب علی نے یزید کے باپ کے خلاف جنگ کی تو شمر علی کا ساتھی ہے. اور جب اسی علی کے بیٹے حسین ابن علی نے امیر شام کے بیٹے کے ساتھ جنگ کی تو دوسری طرف کیوں کھڑا ہے؟ کون سی چیز لے کے چلی گئی؟ یہ شمر ابن ذلجوشن جو حافظ قرآن تھا اور 17 حج پا پیادہ گیا جنگ صفین میں علی کا نے میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں. ان میں سے یزید کے جرنیلوں میں سے 5 افراد نے جو بڑے جرنیل تھے میدان کربلا میں، اور نے خط نہیں لکھا تھا لیکن شبس بن ربی نے خط لکھا تھا. عمرو بن حجاج نے امام حسین کو خط لکھا. 2 بھائی ہیں، ایک قیس بن اشعث بن قیس، ایک محمد بن اشعث بن قیس. 2 میں سے محمد نے خط نہیں لکھا تھا، یہ قاتل ہے مسلم ابن عقیل کا، لیکن قیس بن اشعث بن قیس نے امام حسین کو خط لکھا تھا. خط لکھ کر بلا کر کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اور نہ صرف پیچھے ہٹے، جیسے سلیمان بن سرد خزائی سب سے پہلے جو خط لکھنے والوں میں سب سے اوپر ان کا نام تھا، ان کے گھر میں پہلی مرتبہ میٹنگ ہوئی، یہ پیچھے ہٹے ہیں، مقابلے میں نہیں. ٹھیک ہے، بعد میں 4000 کے لشکر کے ساتھ مل کے انہوں نے شام کے قریب جو ہے عین الوردہ کے مقام پر لشکر ابن زیاد کے ساتھ جنگ کی، لیکن توابین کا شہداء کربلا کے ساتھ کوئی نسبت ہم نہیں تھی. ان 72 کو جب ہم انبیاء کے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتے، باقی علی ابن ابی طالب کے فرزندان اور محمد حنفیہ جو علی کا بیٹا ہے ان کے ساتھ ان 72 کا تقابل نہیں ہے، تو پھر توابین کے ساتھ بھی تقابل نہیں کیا جا سکتا. ان 72 کا مقام بہت بلند ہے، فہم بشر سے بالاتر. یہ اس میں قطعی طور پر مبالغہ نہیں ہے، ہزارہ پہلو ہیں یہاں پر گفتگو کے. تو کیسے اصل سلیمان بن سرد خزائی جو بعد میں شہید ہوئے تو پہلے کیوں نہیں شہید ہوئے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے؟ بعد میں بھی جان دی. 66 ہجری میں شہید ہوئے، یہ کربلا کے 5 سال کے بعد شہید ہوئے. 4000 ساتھی ان کے، باقی سب کے سب اکثریت شہید ہو گئی. عبید اللہ ابن حر جعفی جس نے رستے میں خیمہ لگایا ہوا تھا اور حجاج بن مسروق کو اپنے مؤذن کو امام حسین نے بھیجا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ. اس نے پسو پیش کیا، آقا حسین خود چل کر گئے. کیوں جا رہے؟ پتہ یہ مدد نہیں کرے گا. آخر کیوں بنو ہاشم میں سے یہ چند افراد، جناب عقیل کے صرف 2 بیٹے انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا اور 3 پوتے ہیں ان کے. پورے خاندان بنو ہاشم میں سے 2 بیٹے 3 پوتے، مگر بنو ہاشم اتنے سے. اس کے بعد اولاد جعفر میں سے جناب جعفر طیار کے صرف 2 پوتے کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں. باقی کیوں نہیں آئے؟ کیوں مشورے دے رہے؟ بعد اولاد امام حسن میں سے امام حسن مجتبیٰ کے 3 فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے، قاسم، ابو بکر اور چھوٹا بچہ عبداللہ رضی. جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا اس بچے نے اپنی گردن جا کے امام حسین کی گردن پر رکھ. پھر مولا متقیان کے 7 فرزندان، جن میں سے ایک حضرت ابوالفضل عباس ہیں، 3 ان کے بھائی. یہ چاروں بھائی ام البنین کی نسل ختم ہو گئی کربلا میں، انہوں نے ساتھ دیا. جب باقی مشورہ دے رہے ہیں اس سارے سفر میں، کبھی تو عباس کسی ایک چیز میں مشورہ دے دیں. اور پھر جناب عباس کے 11 سالہ فرزند جناب محمد، یعنی سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تک کہ جب اپنے بیٹے کو لے کے گئے جناب عباس، 11 سال عمر ہے، امام حسین نے فرمایا میں کب تک ام البنین کے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھوں. عباس قدموں پر گر رہے ہیں، آقا یہ میری آخری قربانی. یعنی جو کچھ تھا جناب عباس کے پاس سب کچھ اپنے آقا پر نثار کر دیا. لیکن پورے بنو ہاشم کے سینکڑوں جوانوں میں سے اور کوئی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھ نکلے. کیوں نہیں آئے؟ مدینہ جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اصحاب رسول سے اور تابعین سے، کتنے نکلے؟ کل 7 صحابی ہیں ان 72 میں.
انس بن حارث کاہلی جو 125 سال سے اتنے بوڑھے تھے میدان کربلا میں کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جھکی ہوئی کمر خمیدہ اور پلکیں اتنی جھک گئی تھی یہ نیچے بھویں کہ یہ اٹھا کے دیکھتے تھے، اتنے بوڑھے. اور روز عاشور 2 کپڑے منگوائے جناب انس بن حارث کاہلی نے، ایک سے اپنی پیشانی کو باندھا بھویں اوپر کر کے تاکہ سامنے دشمن کو دیکھ سکے، ایک سے کمر کو باندھا. جون 95 سال عمر، ان کی کمر بھی خمیدہ ہے. پہلے رسول اللہ کے غلام اور جناب ابو ذر کے غلام تھے، انہوں نے رسول اسلام کو ہدیہ کیا. پیغمبر نے وقت آخر مولا متقیان کو ہدیہ کیا، انہوں نے امام حسن کو، انہوں نے امام حسین کو، اور شب عاشور امام حسین نے امام سجاد کو ہدیہ کر دیا. لیکن یہ کھڑے کہہ رہے ہیں امام سجاد کے پاس کہ میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں آپ کے بابا سے نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو میں نے اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے، پروان چڑھایا. آپ بابا سے سفارش کر دیں کہ جب میں آسانیوں میں آپ کے ساتھ تھا تو اس مشکل میں مجھے خود سے الگ نہ کریں. اس کے باوجود امام حسین نے فرمایا آپ غلام ہیں، آپ علی زین العابدین کی خدمت کیجیے. اب آپ اس عمر میں آپ کا اتنی مشکل برداشت کرنا، یہ میرے دشمن ہیں، یہاں پر یہ جون ہیں جو تڑپ رہے ہیں، کسی طرح سے اجازت مل جائے. اور جب انہوں نے سوچا مجھے کسی طرح سے اجازت نہیں ملے گی، پھر ایسی بات کی کہ سمجھ لیا تھا کہ اس بات کے بعد حسین مجھے کبھی نہیں روکے. کہا اچھا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا سیاہ خون آپ بنو ہاشم کے سرخ خون میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ وہ موقع تھا روز عاشور. امام حسین واقع مساوات کے امام، 2 شہداء کے رخسار پر روز عاشور امام حسین نے اپنا رخسار رکھا. ایک علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا، دوسرا روز عاشور جناب جون جو حبشی غلام تھے ان کے رخسار پر رخسار رکھا. پھر ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگار اللہم بیض وجہا وطیب ریحا، پروردگار جون کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کی بوئے بدن کو خوشگوار بنا دے. اور ایسا چمک رہا تھا 14ویں کے چاند کی مثل، یہ حسین کی دعا کا اثر تھا روز عاشور. اور آپ کی لاش اٹ گئی تھی، باقی شہیدوں کے باقی افراد مقتولین کے نیچے دب گئی تھی، اس خوشبو سے تلاش کیا. تو جہاں پر 75 برس کے جون ساتھ دے رہے ہیں، خط لکھنے والے کیوں پیچھے ہٹے؟ کیوں عبید اللہ ابن حر جعفی پیچھے ہٹے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ 36,000 میں سے ان چند افراد کو کھینچ کے لے آئی؟ یہاں پر